اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ حضرت گرامی خدمت المومنین، خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے حبیب، میں نے آپ کو شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا۔ میں نے آپ کو گواہ بنایا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا۔ مسلسل اسی آیہ مبارکہ کے ذیل میں باتیں ہو رہی ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کے فضائل سنا کے دعوت ایمان دی اور فضائل کی اہمیت کو بتایا کہ فضائل کی فضیلت کیا ہے، فضائل کا مرتبہ کیا ہے۔ دیکھیے، اللہ کے نبی نے ہر ایک کے فضائل سنائے ہیں۔ اللہ کے نبی نے قرآن کے فضائل سنائے تو لوگوں نے قرآن کی تلاوت شروع کی۔ اللہ کے نبی نے نماز کے فضائل سنائے تو لوگوں نے نماز پڑھی۔ روزے کے فضائل سنائے تو لوگوں نے روزہ رکھا۔ حج کے فضائل سنائے تو لوگوں نے حج کیا۔ زکوٰۃ کے فضائل سنائے تو لوگوں نے زکوٰۃ دی۔ نبی جس کے فضائل سناتے رہے، لوگ اسے اپناتے رہے، لوگ اسے اپناتے رہے۔ نماز کے فضائل سنے، نماز پڑھی۔ روزے کے فضائل سنائے، روزہ رکھا۔ حج کے فضائل سنائے، حج کیا۔ قرآن کے فضائل سنائے، تلاوت کی۔ کعبے کے فضائل سنائے، طواف کیا۔ لیکن جس نبی نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے فضائل سنائے، اسی نبی نے ممبر پہ آ کے اہل بیت کے بھی فضائل سنائے۔ لیکن اس امت کو کیا کیا جائے کہ نماز کے فضائل سنائے، نماز پڑھنے لگی۔ روزے کے فضائل سنائے، روزہ رکھنے لگی۔ قرآن کے فضائل سنائے، تلاوت کرنے لگی۔ کعبے کے فضائل سنائے، طواف کرنے لگی۔ لیکن جب اہل بیت کے فضائل سنائے تو اہل بیت کو کیوں نہیں مانا، اہل بیت کو کیوں نہیں اپنایا؟ تو ایک ہی آواز آئے گی کہ نبی نے اور جو فضائل سنائے ان کو اپنانے کے لیے خون کی طہارت کی شرط نہیں ہے، مگر آل محمد کو پہچاننے کے لیے، اہل بیت کو ماننے کے لیے خون کی طہارت کی شرط ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کا۔ اور سب کو ماننے کے لیے خون کی طہارت کی شرط نہیں ہے، جسم کا پاک ہونا ضروری، لیکن اہل بیت تک آنے کے لیے خون کا پاک ہونا ضروری ہے۔ ان تک نجاست آ نہیں سکتی ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو خالی نجاست کی بات نہیں ہے، نجس لوگ بھی نہیں آ سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کا۔ غور کریں، آپ تو بہت جلدی بس آپ کی تھوڑا سا وقت لینا ہے، کیونکہ مسلسل مجالس ہے، مسلسل آپ عزا میں مصروف ہیں، لہٰذا اس وقت میں آپ کا بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس مختصر گفتگو ہے، چند لمحوں میں تمام ہو جائے گی۔ میں یہی مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ یہ فضائل رائے گاہ نہیں سنائے جاتے، آپ خود فرمائش کیا کریں فضائل کی، تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ آل محمد کے فضائل سننے کو ملیں، ایمان تازہ ہو، یقین میں اضافہ ہو۔ آپ دیکھیے، فضائل کی فرمائش خود سلمان کیا کرتے تھے نبی کے پاس آن کے، یا نبی اللہ حسنین کے کچھ فضائل سنائیے۔ ابو ذر کہتے تھے کچھ فضائل سنائیے، مقداد و عمار کہتے تھے فضائل سنائیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیعت کی پہچان ہے فضائل کی فرمائش کرنا۔ اور کہتے ہیں آپ، فضائل سننا شیعت کی پہچان ہے، فرمائش کرنا شیعت کی پہچان ہے۔ فضائل کی اتنی اہمیت ہے میرے عزیزو۔ اور دیکھیے، یہ جو لفظ شیعہ ہے، یہ شیعہ نبی کے بعد نہیں ہے،
اب یہ جملہ چاہے جیسے سنیے گا. دیکھیے یہ آج ہم پہ تہمتیں لگائی جاتی ہیں کہ فلاں دور سے یہ شیعت کا آغاز ہوا اور فلاں شخص نے شیعت کا آغاز کیا, اس سے پہلے شیعہ نہیں تھے اور شیعہ تو اس کے ماننے والے کو کہتے ہیں اور وہاں سے آغاز ہوا. میرے عزیزو یاد رکھیے گا, شیعہ نبی کے بعد نہیں آئے ہیں, شیعہ نبی کے ساتھ ہیں. اور کیجیے گا, شیعہ نبی کے بعد نہیں ہیں, شیعہ نبی کے ساتھ ہیں. آپ کہیں گے دلیل, تو میں دلیل دے رہا ہوں. نبی نے اپنی زندگی میں ایک حدیث ارشاد فرمائی, ارشاد ہوا کہ یا علی انت و شیعتوں کا ہم الفائزون, اے علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں. تو اگر شیعہ تھے ہی نہیں تو کامیابی کی بشارت کسے دی ہے؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ بھائی شیعہ اس وقت بھی موجود تھے, نبی کے دور میں شیعہ اس وقت بھی موجود تھے, مگر یہ سب کو معلوم نہیں تھا. لیکن منافقین کو پتہ تھا کہ شیعہ ہیں, اسی لیے منافقین جب اپنے مجمع میں بیٹھتے تھے, اپنے مجمع میں اپنے لوگوں میں بیٹھتے تھے, کافرین کافرین میں بیٹھتے تھے, ناقصین ناقصین میں بیٹھتے تھے, قاسطین قاسطین میں بیٹھتے تھے, مارقین مارقین میں بیٹھتے تھے, منافقین منافقین میں بیٹھتے تھے, تو سب جانتے تھے کہ شیعہ کون ہے. وہ آپس میں باتیں کرتے تھے, سلمان شیعہ, ابو ذر شیعہ, مقداد شیعہ, عمار شیعہ. غور کر رہے ہیں آپ؟ عمار شیعہ. لیکن جب سامنے آتے تھے, سب کے سامنے مجمع میں آتے تھے, تو شیعہ کہہ کے نہیں خطاب کرتے تھے, تو کہتے تھے سلمان صحابی رسول, عمار صحابی رسول. غور کیجئے گا, مقداد صحابی رسول, ابو ذر صحابی رسول. متوجہ ہے نا؟ ابو ذر صحابی رسول. بھائی اپنے مجمع میں بیٹھ کے کہتے تھے شیعہ, لیکن جب سامنے آتے تھے تو انہیں کہتے تھے صحابی. تو پتہ کب چلا, کھل کے سامنے کب بات آئی کہ یہ سب شیعہ ہیں؟ تو کھل کے بات تب آئی کہ جب رسول کی آنکھ بند ہوئی اور چند منافقوں نے ایک کوٹھری میں جا کے ایک منافق کو چن لیا. غور کر رہے ہیں آپ؟ چند منافقوں نے ایک کوٹھری میں جا کے ایک منافق کو چن لیا. تو جب منافق کو منافقین نے چنا تو عمار نے کہا ہم نہ مانیں گے, ابو ذر نے کہا ہم نہ مانیں گے, مقداد نے کہا ہم نہ مانیں گے, سلمان نے کہا ہم نہ مانیں گے, حذیفہ نے کہا ہم نہ مانیں گے. تو سارے منافقین چیخ اٹھے, ان کی باتوں میں نہ آنا, یہ سب کے سب شیعہ ہیں. غور کر رہے ہیں آپ؟ ان کی باتوں میں نہ آنا, یہ سب کے سب شیعہ ہیں. وہیں سے ہمیں شیعت کی پہچان پتہ چل گئی کہ شیعہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جو کسی منافق کو نہ مانے. ایک صلوات تو بڑے محمد و آل محمد پا. یہ شیعت کی پہچان. شیعہ اسی کو کہتے ہیں کہ جو منافق کو نہ مانے, وہی تو شیعہ ہوتا ہے. اللہ کے بنائے ہوئے کو مانتا ہے شیعہ, بندوں کے بنائے ہوئے کو تھوڑی مانتا. اللہ نے جو راستہ بتایا ہے اس پہ چلتا ہے. یہ جو شیعت ہے یہ بہت خاص راستہ ہے میرے عزیزو. تو غور کی جگہ کا سلمان شیعہ, ابو ذر شیعہ, مقداد شیعہ. دیکھیے جناب سلمان ظاہری عمر میں نبی سے بھی بڑے تھے, مولا علی سے بھی بڑے تھے. ظاہر کی بات ہو رہی, ورنہ باطن میں تو اہل بیت سے بڑا کوئی نہیں. آدم نہیں ہے. آدم سے بھی جو کم سے کم والی روایت ملتی ہے وہ 20,000 سال کی ملتی ہے کہ آدم سے پہلے 20,000 سال پہلے آدم سے آل محمد کو بنایا گیا تھا. کم سے کم والی روایت بتا رہا ہوں, ورنہ اس سے بھی زیادہ کی روایت ہے. تو ان سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں. لیکن جو ظاہری عمر ہے اس میں جناب سلمان نبی سے بھی بڑے ہیں, مولا علی سے بھی بڑے ہیں. غور کیجیے گا ظاہری عمر میں, اس لیے کہ جناب سلمان کی بھی عمر کم سے کم جو ملتی ہے تاریخ میں وہ 350 سال کی ملتی ہے. جناب سلمان کی عمر جو کم سے کم ملتی ہے وہ 350 سال, اور زیادہ سے زیادہ 450 سال کی جناب سلمان کی عمر. پہلے کے زمانے میں یہ عمریں کچھ نہیں ہوا کرتی تھیں. جناب نوح 950 برس, ان کی تو تبلیغی زندگی ہے خالی. غور کر رہے ہیں میرے عزیزوں؟ تو ہزار سال لوگ جیا کرتے تھے, تو ایسے ایسے عمریں ہوا کرتی تھی. جناب سلمان کی عمر تقریباً 450 یا 350 چلیے مان لیجئے 350 سال کی عمر ہے جناب سلمان کی. اب لیجئے مولا کائنات سامنے بیٹھے ہوئے, نبی بھی بیٹھے ہوئے, اور کھجور کھائی جا رہی ہیں. جناب سلمان ایک مرتبہ سامنے بیٹھے ہوئے کھجور کھا رہے ہیں. مولا علی کھجور کھاتے تھے اور گٹھلی سامنے سلمان کے رکھ دیتے تھے. غور کیجیے گا, کیونکہ حدیث ہے نا کہ مومن سے مزاح کرنا عبادت ہے.
غور کیجیے گا، مومن سے مزاح فرمانا تاکہ مومن خوش ہو جائے، یہ عبادت ہے۔ غور کیجیے گا میرے عزیزو۔ اب جناب سلمان نے فضیلت جاننے کے لیے کہ آج نبی کی شان، نبی کی زبان سے علی کا قصیدہ سنوں، فوراً کہا یا نبی اللہ دیکھیے علی مجھ سے چھوٹے ہیں اور مجھ سے مزاح فرما رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ نبی کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی، کیونکہ نبی بھی جانتے تھے کہ سلمان پوچھ کیوں رہے ہیں، سلمان سننا چاہتے ہیں فضیلت کہ علی کب سے ہیں، غور کر رہے ہیں آپ، یہی سننا چاہتے ہیں سلمان۔ تو ایک مرتبہ آواز دی سلمان تو مجھ سے کیوں کہہ رہے ہو، تم خود علی سے بات کر لو۔ آواز دی یا علی آپ تو مجھ سے چھوٹے ہیں عمر میں۔ ایک مرتبہ جناب مولا کائنات مسکرائے اور آواز دی سلمان ارے تم چھوٹے ہونے، کیونکہ سلمان یہی چاہتے تھے نا کہ کچھ فضیلت کے گوشے ہمیں مل جائیں، فضیلت سنائی جائے۔ آواز دی کہ سلمان تم چھوٹے ہونے کی بات کر رہے ہو، یہ بتاؤ جب تمہارے کمسنی کا عالم تھا، تمہارے بچپن کا عالم تھا، مولا علی ابھی ظاہر اس دنیا میں آئے نہیں تھے، اس دنیا میں 13 رجب کو کعبے میں آئے نہیں تھے، یہ اس کے پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ آواز دی سلمان تم ابھی چھوٹے تھے، کمسن تھے، یہ بتاؤ جب فلاں جنگل سے گزر رہے تھے تو تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ آواز دی مولا میں اس جنگل سے گزر رہا تھا کہ میرے سامنے ایک شیر آ گیا، میں ایک منزل تک لا رہا ہوں، میرے سامنے ایک شیر آ گیا اور شیر چاہتا تھا کہ مجھ پر حملہ کرے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا جب میرے سامنے موت مجھے نظر آئی تو میں نے پکارا پروردگار کو کہ میرے اللہ میری مدد فرما، تو میں نے کیا دیکھا، میرے پکارتے ہی ایک سوار چلا آ رہا ہے، ایک سوار آیا اور اس نے اپنی زبان میں نہ جانے شیر سے کیا کہا کہ شیر نے اس کے قدموں کو چوما اور چلا گیا۔ غور کر رہے آپ، شیر نے اس کے قدموں کو چوما اور چلا گیا واپس، مجھے نہیں پتا کہ اس سوار نے کیا کہا۔ کہا پھر سلمان کیا ہوا؟ کہا پھر ہوا یہ کہ میں نے ادھر جیب میں دیکھا، نہ میرے پاس درہم و دینار، نہ مال و خزانہ، کچھ نہیں تھا میرے پاس۔ اب میں شکریہ کے طور پہ اس آنے والے کو دوں تو کیا دوں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیونکہ میرے پاس کچھ تھا ہی نہیں، تو میں شکریہ کے طور پہ اسے کیا دیتا۔ میں نے جلدی وہیں جنگلی پھولوں کو توڑا، ایک پھول دو پھول، جلدی توڑے پھولوں کو، اور بہت کانٹے چبھے پھول توڑنے میں، اور جلدی سے ایک چھوٹا سا گلدستہ بنایا اور اس آنے والے کے حوالے کر دیا کہ بھائی تم نے مجھے بچایا ہے، تمہارا شکریہ، یہ میری طرف سے تحفہ قبول کرو۔ گلدستہ میں نے اس کے حوالے کر دیا۔ علی مسکرائے، آواز دی سلمان کیا وہ گلدستہ دیکھو گے تو پہچان لو گے؟ آواز دی یا علی بڑے کانٹے چبھے تھے، اگر میں نہ پہچانوں گا تو کون پہچانے گا؟ علی نے قبا کی جیب میں ہاتھ ڈالا، وہی گلدستہ نکالا، سلمان کے سامنے پیش کیا۔ اے سلمان یہ وہی گلدستہ ہے؟ آواز دی ہاں یا علی گلدستہ تو وہی ہے، لیکن اس وقت آپ کہاں تھے؟ آواز دی سلمان وہ بچانے والا کوئی اور نہیں، میں علی تھا۔ ایک صلوات تو بڑے محمد و آل محمد پر۔ وہ بچانے والا یا علی، میں علی ہی تھا، وہ بچانے والا کوئی اور نہیں تھا، میں علی تھا۔ سلمان یہی چاہتے تھے کہ میں یہ چھیڑوں تاکہ ذکر علی سنوں، معصوم سامنے یا نبی سنائیں گے یا علی سنائیں گے۔ سلمان نے لیجئے گلدستہ دیکھیے کتنے برس ہو گئے مگر گلدستہ مرجھایا نہیں۔ بھائی پھول اگر یہ ہو، پیڑ کے لگے ہوئے پھول توڑ لیجئے تو آپ زیادہ سے زیادہ 1 دن رکھ لیں گے، یا بہت زیادہ 2 دن رکھ لیں گے، اس کے بعد پھول مرجھانا شروع ہو جاتے ہیں، پنکھڑی ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہی تو علی کا کمال ہے کہ علی کا ہاتھ جس سے مس ہو جائے ہمیشہ تازہ رہتے ہیں۔ غور کر رہے ہیں آپ، ہمیشہ تر و تازہ رہتے ہیں۔ لیجئے اب ایک مرتبہ علی کہتے ہیں کہ سلمان ارے اس وقت کی کیا بات کرتے ہو، میں نے تو تمام نبیوں کی بھی مدد کی ہے، میری عمر کا اندازہ کیا لگا سکتے ہو؟ غور کیجئے گا اب علی کی عمر کیا ہے، کتنی ہے عمر، تو اس بات سے اندازہ لگا لیجئے علی کی کتنی عمر ہے۔ غور کیجئے گا جبریل آئے نبی کے پاس، بس گفتگو تمام ہو گئی، نبی کے بعد جبریل آئے، آن کے بیٹھے، غور کیجئے گا اللہ کا سلام پہنچایا۔ نبی کہتے ہیں جبریل یہ بتاؤ اس وقت تمہاری ایج کتنی ہو گئی ہے، کتنی عمر ہو گئی، کتنے سن و سال کے ہو گئے؟ جبریل کہتے ہیں یا نبی اللہ ہمیں خود خبر نہیں ہے کہ ہم کتنے برس کے ہو گئے۔ سنیے گا غور سے، ہمیں خود خبر نہیں ہے ہم کتنے برس کے ہو گئے یا نبی اللہ، ہمیں نہیں پتہ ہم کتنے سن و سال کے ہیں، ہماری کیا ایج ہے۔ تو نبی کہتے ہیں جبریل پہ کیسے اندازہ لگایا جائے
کہ تم کتنے برس کے ہو؟ آواز دی یا نبی اللہ اگر میری عمر کا اندازہ لگانا ہے، میری عمر کا اندازہ لگانا ہے تو ایک بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا وہ ایسے، اب دیکھتا ہوں کس تک جملہ پہنچے گا کس تک نہیں پہنچے گا۔ کہا ہماری عمر کا اندازہ ایسے لگایا جا سکتا ہے کہ آسمان میں ایک ستارہ ہے، آسمان پہ ایک ستارہ ہے جو 30,000 سال کے بعد نکلتا ہے۔ غور کیجیے گا، جو ہماری جبریل کہتے ہیں ہماری عمر کا اندازہ ایسے لگایا جا سکتا ہے کہ آسمان پہ ایک ستارہ ہے جو 30,000 سال کے بعد نکلتا ہے اور میں نے اسے 30,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، غور کر رہے ہیں آپ؟ ایک آسمان پر ستارہ ہے جو 30,000 سال کے بعد نکلتا ہے اور میں نے اسے 30,000 بار دیکھا ہے۔ تو ایک مرتبہ نبی کہتے ہیں کہ اے جبریل اس ستارے کے نور کو دیکھو گے تو پہچان لو گے؟ آواز دی یا نبی اللہ کوئی کسی کو ایک بار دیکھتا ہے تو نہیں بھولتا ہے، میں نے 30,000 بار دیکھا ہے، میں کیسے اس ستارے کے نور کو بھول جاؤں گا؟ ایک مرتبہ نبی علی کی طرح مخاطب ہوئے، آواز دی یا علی ذرا پیشانی سے امامہ تو ہٹاؤ۔ اللہ اکبر، اب جو امامہ ہٹایا تو وہی نور نظر آیا۔ آواز دی یا علی اس وقت آپ کہاں تھے؟ کہا ہم سے نہ پوچھو، میں تو تب بھی تھا جب لفظ تب نہ تھا۔ ایک صلوات تو بڑے محمد و آل محمد پر۔ یا علی اور کر رہے میرے عزیزوں، میں تو اس وقت بھی تھا جب لفظوں کی خلقت نہیں ہوئی تھی، کچھ نہیں تھا۔ تو یہ نور کسی اور کا نہیں تھا، جسے جبریل ستارہ سمجھ رہے تھے وہ علی کی پیشانی کا نور تھا۔ اور کر رہے ہیں آپ، وہ علی کی پیشانی کا نور تھا۔ میرے عزیزوں کوئی اس پہ حیرت نہ کرے، نبی تو علی کو سورج کہہ کے بلا رہے ہیں۔ میں نے حدیث عرض کی تھی کہ نبی کی مثال، نبی نے کہا علی کی مثال سورج جیسی ہے، اور چاند و سورج تو ان کا صدقہ ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ نہ میں چاند بناتا نہ سورج بناتا، میں نے بنایا اس لیے کہ پنجتن سے محبت تھی، اظہار کیا اس محبت کا۔ بس میرے عزیزوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فضائل اور یہ مناقب یہ آج کا سلسلہ نہیں ہے، یہ برسوں سے چلا آ رہا ہے۔ جبریل بھی چاہتے ہیں فضائل آل محمد بیان ہو، اصحاب رسول بھی چاہتے ہیں فضائل بیان ہو، شیعہ بھی چاہتے ہیں فضائل بیان، تاکہ ایمان تازہ ہو۔ یہ فضائل اس لیے بیان ہوتے ہیں تاکہ آپ خوب رو سکیں، خوب گریہ کر سکیں۔ اسی لیے آپ نے خاص کر کے اگر نہیں غور کیا ہے تو اب غور کیجیے گا، جن مجالس میں فضائل کمال پہ پہنچتے ہیں، معراج پہ ہوتی ہے مجلس فضائل کے سلسلے سے، ان مجالس میں کبھی غور کیجیے گا کہ مصائب بھی بہت معراج پہ جاتے ہیں، اس میں گریہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ آپ فضائل سن چکے جب ہوتے ہیں، فضائل جب سن چکے ہوتے ہیں تو آپ یہ سوچ سوچ کے روتے ہیں کہ جن کی یہ عظمت انہیں ایسے رولا رولا کے مارا گیا، پھر آپ یہ سوچ کے روتے ہیں جن کی یہ فضیلت انہیں ایسے رولا رولا کے مارا گیا۔ میرے عزیزو ذرا غور کیجیے گا، آل محمد پا کتنے ظلم کیے گئے۔ میں نے رات میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ غازی عباس طویل القامت تھے، میں وہیں سے آگے بڑھ رہا ہوں اور چند لمحوں میں بات تمام ہو جائے۔ غازی عباس طویل القامت، جیسے ہی چاہا کہ آنکھ کے تیر کو نکالیں، میں نے یہ رات میں عرض کر دیا، بس اسی لیے اشارہ کر رہا ہوں، جیسے ہی چاہا کہ آنکھ میں لگے ہوئے تیر کو نکالے، زانوؤں کو اوپر کیا، سر کو جھکایا، ایک ظالم نے ایسا گرز مارا کہ عباس گھوڑے پر سنبھل نہ سکے۔ جب بھی کوئی شہید زین سے زمین کی طرف آتا تھا تو وہ اپنے زمین پہ ہاتھوں کو ٹیک لیتا تھا، مگر ہائے عباس، ہاتھ پہلے ہی قلم ہو چکے ہیں، منہ کے بل زمین پائے، آواز دی آقا میرا سلام قبول کیجئے۔ حسین کمر کو تھامے ہوئے چلے، عباس کے سرہانے پہنچے، سننا آزادہ رو، آواز دی بھیا
भैया कोई वसीयत तो नहीं है? आवाज़ दी, हाँ मेरे आका वसीयत है, मेरे जनाजे को खैमे में ना ले जाइएगा, क्योंकि मैंने सकीना से वादा किया था कि मैं पानी लेके आऊँगा, मैं पानी नहीं पहुँचा सका हूँ। ए आका मेरे जनाजे को खैमे में ना ले जाइएगा। सुन आज़ादारो, जनाजे को खैमे में ना ले जाइएगा। लीजिए आज़ादारो, तारीख कहती है हुसैन ने आवाज़ दी, भैया तुमने वसीयत कर ली, अब भाई की भी एक बात सुन लो। आवाज़ दी, आका बयान कीजिए। आवाज़ दी, मेरे भैया तुमने ज़िंदगी भर मुझे आका कह के बुलाया है, हुसैन चाहता है आखिरी बार मुझे भाई कह के बुला दो, भाई कह के पुकारो। आवाज़ दी, आका अम्मा ने मना किया है, अम्मा ने मना किया है। अम्मा अक्सर कहती थी हुसैन ज़हरा का लाल है, तुम उम्मुल बनीन के लख्ते जिगर हो, हमेशा आका कहना। एक मरतबा हुसैन कहते हैं मैं हुक्म दे रहा हूँ मेरे भाई, मैं इमाम बन के कह रहा हूँ, बस इमामत की बात आई। अब्बास ने एक मरतबा अपनी नजरें मदीने की तरफ की, आवाज दी, अम्मा माफ करना, हुक्म इमाम है। ये कहते कहते भाई के चेहरे को देखा, आवाज दी, भैया रूह जानिबे जन्नत परवाज कर गई, हुसैन की कमर टूट गई। अज़ादारों, लाशा तो खैमे में नहीं जाएगा। हुसैन ने अलम को उठाया, हुसैन ने अलम को उठाया, अलम लेकर चले। इधर जैसे ही सकीना की नज़र दोबारा अलम पर पड़ी, बच्चों को बुला लिया, आओ बच्चों जल्दी आओ, मेरा चचा आ रहा है, आओ बच्चों जल्दी आओ, अब हम प्यासे ना रहेंगे। सुनना आज़ादारों, बच्चों को फिर दर खैमा पर इकट्ठा कर लिया। एक मरतबा जैसे ही बच्ची ने देखा अलम तो है, अलमदार नहीं आया, अलम बाबा के हाथों में है। सकीना आगे बढ़ी, बाबा मेरा चचा कहाँ है? कहा सकीना पुरसा कबूल करो, चचा मारा गया। अब सकीना एक एक बच्चे से कहती है, बच्चों मुझे माफ कर देना, मैंने वादा किया था, मेरा चचा मारा गया। अजर को मेरा ज़हरा, खुदा कोई गम ना दे। आप रो चुके मेरे अजीज़ों, आखिरी जुमला सुन ले, आखिरी जुमला सुन ले और मजलिस ख़त्म हो रही है। आखिरी जुमला और सुन ले, मजलिस ख़त्म हो रही है। अजीज़ों, मैंने अक्सर मजलिसों में कहा, आप सबको याद होगा कि सबसे ज़्यादा ढारस मौला अब्बास से होती है, आपको भी और अहले बैत को भी ढारस सबसे ज़्यादा मौला अब्बास से थी। इसीलिए बीबियाँ और अहले बैत रिसालत अक्सर मौला अब्बास को पुकारते थे, मौला अब्बास का नाम लेते थे। चादर छीनी अब्बास कहाँ हो, गोशवारे छिने अब्बास कहाँ हो। सुनेंगे मेरे अजीज़ों, मैंने ये भी अर्ज़ किया था कि ज़ैनब ने अपने बाबा से कहा था जिसका अब्बास जैसा भाई हो, अब्बास जैसा भाई हो, अब्बास जैसा। बीबी ज़ैनब जब करबला में आई थी ना, करबला में, तो एक एक बीबी को बुला के पर्दे की ज़मानत ले ली थी, आवाज़ दी थी कि मैं तुम्हारे पर्दे की ज़मानत लेती हूँ इसलिए कि मेरे साथ अब्बास आया है, अब्बास आया है। अब ये सुन चुके जुमला गैरतदारों, अब अगला जुमला सुना, यहीं पर मजलिस तमाम हो जाएगी। अजीज़ों, हुसैन ने हर एक का जनाजा उठाया, हर एक का जनाजा खैमे में लाए। जब खैमे में जनाजा आता था तो बीबियां जनाजे को बीच में रखती थी और चारों तरफ जनाजे के बैठ जाती थी और मातम करती थी, गिरिया करती थी। लेकिन आज जनाजा नहीं आया, आज तो अब्बास का आलम आया है। जुमला सुन लेना गैरतदारों, खत्म हो गई मजलिस। आज अब्बास का आलम आया, जनाजा नहीं आया है। तो बीबियों ने क्या किया जानते हैं? जैसे ही अब्बास के आलम को देखा तो बीबियों ने आलम को जनाजे की शक्ल में लिटाया, आलम को जनाजे की शक्ल में लिटाया और चारों तरफ बीबियां बैठ गई, चारों तरफ बैठ गई। हर जनाजे पर बीबियां रोती थी, मातम करती थी, गिरिया करती थी। लेकिन जब अब्बास का आलम देखा ना तो चारों तरफ बैठ के बीबियों ने मातम नहीं किया, बीबियों ने गिरिया नहीं किया, बीबियां रोई नहीं, बल्कि आलम को थाम के बीबियां कहती है, हाय मेरा पर्दा, हाय मेरी चादर, हाय मेरी रिदा, हाय मेरा पर्दा, वाह इज्जता। एक कोहरान फिर बपा हुआ। ज़ैनब ने कहा, ए बीबियों मुझे माफ कर देना, मैं अपना वादा वापस लेती हूँ, मेरा अब्बास
عباس مارا گیا، میرا عباس، وسیع عالم الذی ظلم و ایام۔